السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ، میں ہوں مہر بخاری۔ آج دوپہر کو عمران خان صاحب سے ملنے کے بعد تحریک انصاف رہنما علی ظفر کی جانب سے یہ اعلان سامنے آیا ہے کہ عمران خان آئی ایم ایف کو خط لکھیں گے اور خط میں آئی ایم ایف سے مطالبہ کیا جائے گا کہ آئی ایم ایف پاکستان سے معاہدہ کرنے سے قبل پاکستان پر شرط عائد کرے کہ پاکستان میں الیکشن کا آڈٹ کیا جائے۔ ہمارا جو خط جائے گا عمران خان صاحب کی طرف سے آئی ایم ایف کو، اس میں ہم واضح طور پہ یہ کہیں گے کہ اگر آئی ایم ایف نے کوئی بات چیت کرنی ہے تو پہلے وہ یہ کنڈیشن یہ واضح کر دے کہ یہ جو ریگنگ ہوئی ہے ان حلقوں کے اوپر آڈٹ ہو، ایک آڈٹ ٹیم بیٹھے، انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں، اس میں جوڈیشری کا ضرور انوالومنٹ ہو، اس کے بعد آئی ایم ایف آگے کوئی بات چیت کرے حکومت سے۔ علی ظفر سے پوچھا گیا کہ ایسا کرنے سے پاکستان مشکل میں نہیں پھنس جائے گا تو ان کا جواب تھا کہ میں عمران خان کے اس مطالبے سے اگری کرتا ہوں۔ میں تو ان سے اگری کرتا ہوں اس بات پہ، ایک غیر قانونی، غیر آئینی ایسی حکومت جس پہ لوگوں کا اعتماد نہ ہو، اس کے ساتھ کس طرح ڈیل کی جا سکتی ہے۔ And these are the saner, more mature voices in تحریک انصاف۔ ناظرین، یہ پہلا موقع نہیں کہ جب تحریک انصاف کی جانب سے آئی ایم ایف کو ریاست پاکستان سے معاہدے کرنے سے روکنے، اسے مشروط کرنے یا پھر ڈیلے کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔ اگست 2022 میں عدم اعتماد کامیاب ہونے کے محض 5 ماہ بعد آئی ایم ایف نے قرض کے لیے پیشگی شرط رکھی کہ پہلے صوبے اپنا سرپلس بجٹ رکھیں، مگر اس شرط پر عمل درآمد کی بجائے وزیر خزانہ خیبر پختونخوا کے تیمور جھگڑا نے مفتاح اسماعیل کو خط لکھ کر کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت اس وقت تک آئی ایم ایف کے ایم او یو پر دستخط نہیں کرے گی کہ جب تک وفاقی حکومت صوبے کا 1332 ارب روپیہ جاری نہیں کرتی۔ اسی سرپلس بجٹ نہ دینے کے حوالے سے شوکت ترین کی، تیمور جھگڑا اور محسن لغاری کی 2 آڈیو لیکس بھی منظر عام پر آئی تھیں کہ جن میں شوکت ترین دونوں کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ سرپلس کی حامی نہ بھری جائے۔ ہم نے کرنا یہ ہے نا کہ آج یہ خط لکھ کے اور وہ جو آئی ایم ایف والی جو ایسٹر ہے اس کو کاپی بھیج دیں گے نا، یہ ہمارے سے عام ٹیسٹنگ کر کے جو پیسے رکھوا رہے تھے وہ پیسے لیٹ اس فرسٹ ڈو دی لیٹر، لیٹ اس فرسٹ ڈو دی لیٹر نا، تاکہ یہ تو پتہ تو چل جائے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اوکے اوکے۔ آپ نے ابھی کہہ دینا ہے کہ جناب والا کہ وی ول ناٹ بی ایبل ٹو آنر آر کمٹمنٹ، یہی لکھنا ہے آپ نے اور کچھ نہیں کرنا۔ تو وہ جو ہے نا دیٹس آل وی وانٹ کہ وہ ان کے اوپر جو پریشر پڑے یہ بالکل اسپاٹ فری جا رہے ہیں وہ نہیں ہونے دینا نا ہم نے۔ سرپلس بجٹ سے انکار اس وقت کیا گیا جب پاکستان مشکل ترین وقت سے گزر رہا تھا اور اسی خدشے کے پیش نظر محسن لغاری نے شوکت ترین سے پوچھا کہ سر کیا اس سے ملک کو نقصان تو نہیں پہنچے گا؟ اس سے ہماری اسٹیٹ کو تو نقصان نہیں ہوگا سر۔ میں دیکھو یہ تو ضرور ہوگا کہ جو آئی ایم ایف کہے گا کہ جی پیسے کدھر سے پورے کریں گے تو ایسا چیز کریں گے نا کہ جو ہم یہ نہ نظر آئے کہ ہم اسٹیٹ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ایبسولوٹ ریسپیکٹ فار محسن لغاری۔ ناظرین، 2022 میں جب تحریک انصاف کو یہ باور ہو گیا کہ عدم اعتماد آئے گی اور کامیاب ہونے کی امید بھی ہے تو پیٹرول پر سبسڈی بھی دے دی گئی۔ حکومت کی تشکیل، آئینی عہدوں پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان اتفاق رائے اور آئندہ 1-2 دنوں میں قومی اسمبلی اجلاس بلانے جانے کے بھی متوقع اعلان کے باوجود ابھی تک ایز وی اسپیک دونوں جماعتوں کی جانب سے وزیر خزانہ کون ہوگا اس حوالے سے کوئی خبر سامنے نہیں آئی۔ بات کریں گے، ہمارے ساتھ مفتاح اسماعیل صاحب موجود ہیں۔ مفتاح صاحب، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ پہلے پہل تو سر فرمائے دیجیے گا کہ پی ٹی آئی اگر یہ لیٹر لکھ دیتی ہے آئی ایم ایف کو، اس کے کیا اثرات اور امپلیکیشنز ہوں گے؟ یہ کس طرح پاکستان کو افیکٹ کر سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ بہت افیکٹ کرے گا۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ خان صاحب نے یہ بات کی ہے۔ 14 کے دھرنے میں بھی خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو لون نہ دیں ورنہ ہم یہ واپس نہیں کریں گے، اور اس کے بعد بھی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک بدستور پاکستان سے کام کرتے رہے، اور جب خان صاحب آئے تو انہوں نے اپنے پرانے پاکستان کے کمٹمنٹس بھی آنر کرے اور انہوں نے بھی مزید قرضے لیے آئی ایم ایف سے بھی، ورلڈ بینک سے بھی، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے۔ پھر جب خان صاحب کو جب یہ نو کانفیڈنس موشن کے بعد ہٹائے تھے تو اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو کہ ان کی پارٹی میں تیمور جھگڑا صاحب اور بالخصوص شوکت ترین صاحب نے ایک وہ کی تھی، ایک آئی ایم ایف کو پرائیویٹلی بھی انفارم کیا تھا، لیٹر بھی لکھا تھا کہ جو صوبے کے ہم سرپلسز اسیوم کر رہے ہیں وہ صوبے نہیں دیں گے اور اس سے ہمارا پروگرام خراب ہوگا، لیکن وہ بھی ہم نے ڈیل کر لیا تھا۔ اس وقت میں ہی وزیر تھا تو 1 دن لگا تھا، 2 دن لگے تھے، ہم نے اس کو ڈیل کر لیا تھا۔ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ لیٹر سے کوئی فرق پڑے گا۔ دی آئی ایم ایف ڈیلز ود دی گورنمنٹ آف پاکستان وٹ ایور گورنمنٹ دیٹ از۔ سر، آئی ایم شیور دے آلسو انڈرسٹینڈ دس بیکاز ایک بڑی حساس نوعیت کے معاشی معاملات کو کیا پھر بھی سیاسی اہداف کے حصول کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں،
دنیا میں تو امریکہ میں یہ کہاوت ہے کہ پالیٹکس اینڈز ایٹ دا واٹرز ایج، کہ آپ جو بھی اندرونی معاملات ہیں اس پہ ملک کے باہر بات نہ کریں. اور ایک زمانے میں امریکہ میں یہ روایت تھی کہ ملک کے باہر دوسرے سے باتیں نہیں کرتے تھے. ہمارے یہاں کوئی ایسی روایت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اندرونی جو بھی لڑائی ہے میاں نواز شریف کی، خان صاحب کی، اور جو بھی اس وقت یا اسد زرداری صاحب کی جو بھی آپس میں اختلافات ہیں، اس کو ملک کے باہر اس طرح کی بات کرنا میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی معیوب ہے، اور نہ تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا، اور یہ میرے خیال سے نہ ہی کی جائے تو اچھی ہے. اینڈ سر، ہم جانتے ہیں آئی ایم ایف پروگرام بڑا وائٹل ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک ڈونرز کے لیے، مگر کریڈیبلٹی کا ادھر بہت بڑا ایشو ہے. بن بھی سکتا ہے، ریٹنگ ایجنسیز بھی اس طرح کی باتوں کا اثر لے سکتی ہیں، ہماری ساکھ بھی متاثر ہو سکتی ہے جسٹ بائی دا فیکٹ دیٹ اف سچ اے لیٹر ایون ارائیوز ان دا انٹرنیشنل ارینا. دیکھیے، آئی ایم ایف جو ہے وہ بنگلہ دیش سے بھی ڈیل کر رہا ہے، اور بنگلہ دیش کے الیکشنز تو آپ کو پتا ہے کہ کمپلیٹلی ون سائیڈڈ ہیں. اور آئی ایم ایف 18 میں بھی ڈیل کرتا رہا، 18، 19، 20، 21 میں بھی عمران خان کی حکومت سے ڈیل کرتا تھا، جبکہ 18 کے اندر مسلم لیگ نون یہ کہتی تھی، اور صحیح بات تھی، کہ پولنگ ایجنٹس کو نکال دیا گیا تھا شام کو، اور آر ٹی ایس بند ہوا تھا. یہ آپ نے بھی سب نے رپورٹ کیا ہے. تو آئی ایم ایف اس وقت بھی ڈیل کر لی تھی. آئی ایم ایف جو ہے وہ حکومت سے ڈیل کرتی ہے، جو بھی پاکستان کے بحاف پہ بات کر رہا ہے. اور یہ میرا نہیں خیال ہے، ریٹنگ ایجنسی بھی میرے خیال سے پاکستان کی اور مسائل کم ہیں کہ اس پہ یہ بات کرے گا. اور کیا آئی ایم ایف کو یہ نہیں پتا کہ اس الیکشن میں بھی ایک عمران خان صاحب کی پارٹی جو ہے اس کو سیٹسفائیڈ نہیں ہے، الیکشن متنازع ہیں، دیگر باتیں ہوئی ہیں، یہ ہم سب کو پتا ہے، فارم 45، فارم 47 کا. تو اٹس ناٹ کہ آئی ایم ایف از ناٹ اویئر. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے سیاسی لیڈر کو، جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، اس کے لیڈر کو اس قسم کا لیٹر لکھنا ایک معیوب بات ہے. وہ لوئی دا 14 تو کوئی بھی نہیں ہے نا کہ کہے کہ آئی ایم دا اسٹیٹ. آپ کیا پاکستان کو ڈیفالٹ کرانا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہاں پہ رائٹس کرانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کیا یہاں پہ سڑکوں پہ پیٹرول کے لیے، تیل کے لیے، گندم کے لیے لائنیں لگوانا چاہ رہے ہیں؟ مطلب ہر تو پاکستانی عوام ہوگی نا، جو بھی مطلب پاکستانی حکمران، آئی پرومس یو کہ حکمران کو ڈیفالٹ کے بعد بھی پیٹرول مل جائے گا، حکمرانوں کو ڈیفالٹ کے بعد بھی کھانا پینے کا مل جائے گا. عوام ہرٹ ہوگی. ایسا ہی ہے سر. اور 190 ممبران ممالک ہیں آئی ایم ایف کے، ڈکٹیٹرشپس اینڈ ڈیموکریسیز الائک. ہمیں یہاں ایوب خان، ضیاء الحق، مشرف ہر ایک کے دور میں ہوا. دے ناٹ کمیٹڈ ٹو ریسٹورنگ ڈیموکریسی ہے. معاشی استحکام کی بات کی جاتی ہے آئی ایم ایف سے، ایون دو پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور الیکشنز ہائی لائٹ ہوئے ہیں ابھی حال ہی میں آئی ایم ایف کی طرف سے بھی اور دیگر کریڈٹ ایجنسیز کی طرف سے بھی. سو ابھی کیا رسپانس دیکھ رہے ہیں ایٹ بیسٹ؟ دیکھیے، یہ آئی ایم ایف کئی مرتبہ ہمارے اس میں کہہ چکا ہے کہ الیکشنز کروائیں. وہ اس لیے کہ ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ الیکشنز کروائیں. اگر ہمارا آئین جو ہے وہ سعودی عرب کی طرح ہوتا کہ ایک بادشاہت ہوتی تو شاید آئی ایم ایف کو نہیں کہہ سکتا. لیکن آئی ایم ایف یہ تو کبھی کہتا ہے آپ کو کہ جو آپ کے قانون ہے اس پہ تو آپ عمل کریں. تو مطلب تو اب ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں. سچی بات ہے کہ جیسے چین ہے یا سوویت یونین ہے، ان سے تو کوئی نہیں پوچھتا ہے نا کہ آپ کس قسم کی جمہوریت ہیں. ہم تو کیونکہ غریب ہیں اور بار بار ہم کو قرض لینا پڑتا ہے تو ہم سے لوگ پوچھتے ہیں. لیکن جو بین الاقوامی ہم نے جو رسپانس دیکھا ہے کہ دے آل وانٹڈ کہ پاکستان میں الیکشن ہو جائیں. نو بڈی تھنکس کہ پاکستان کی جمہوریت جو ہے وہ پرفیکٹ ہے اینڈ کلوز ٹو پرفیکٹ ہے. اینڈ ٹو دی ایکسٹینٹ کہ سسٹم چل رہا ہو، آئی تھنک دا ریسٹ آف دا ورلڈ از فائن ود اس. مگر مفتاح، ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں حکومت ایک بننے جا رہی ہے. آف کورس سب سے کرٹیکل ہے کہ معاشی ٹیم کون ہوتی ہے. ڈار صاحب اسٹل دا ہاٹ فیوریٹ میاں صاحب کی لسٹ کے اوپر فارن منسٹر کے طور پہ. طارق باجوہ صاحب کو بھی ایڈوائزر فائنانس کے طور پہ نام آ رہا ہے سامنے. طارق پاشا صاحب کا بھی نام آ رہا ہے ٹیم کے اندر. آپ کو کیا لگ رہا ہے، یہ ٹیم اس بار کامیاب ہوگی؟ دیکھیے، یہ الگ الگ شخصیات ہیں. طارق باجوہ صاحب از اے ڈفرنٹ ہیومن بینگ. اسحاق ڈار صاحب از اے ڈفرنٹ ہیومن بینگ. اسحاق ڈار صاحب کا ایک ریپوٹیشن ہو گیا ہے آئی ایم ایف کے اندر کہ وہ اتنے آئی ایم ایف کی بات نہیں مانتے، اور وہ جو ان کی ڈالر کی پالیسی ہے وہ پالیسی جو ہے وہ ٹریڈیشنل اکنامک پالیسی ہے، جو کنونشنل اکنامک پالیسی ہے اس سے الٹ ہے. تو اس کے بعد اگر آپ ڈار صاحب کو ادھر بھیجتے ہیں آئی ایم ایف، تو وہ آئی ایم ایف اس بارے میں سوچتا ہے کہ پاکستانی کتنے سنجیدہ ہوں گے ریفارمز کے لیے اگر یہی شخص جو ہے یہ ان کی معاشی ٹیم لیڈ کر رہا ہے. لیکن طارق باجوہ صاحب میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے میرے خیال سے. وہ میرے خیال سے اگر
وہ دار صاحب کے ماتحت ہو کے کام کریں گے تو پھر دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ، لیکن اگر ان کو اسپیس دی جائے تو وہ کام کر سکتے ہیں۔ اور سر وزارت خزانہ نے بھی بہت بڑے 8 بڑے معاشی خطرات کی نشاندہی کی ہے ہمارے لیے۔ میکرو اکنامک عدم توازن ہے، اس میں بڑھتا ہوا آپ کا قرضہ ہے، خسارے میں جاتی سرکاری کمپنیاں ہیں، مالیاتی تنزلی ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ خطرات ہیں، صوبائی مالیاتی ڈسپلن ہے، گورننس کے چیلنجز ہیں، یہ سب کو پتہ ہے ان چیلنجز کا، لیکن ایک مائنورٹی حکومت کا قیام کس حد تک منسلک ہوگا ان کو ٹیکل کرنے کے لیے؟ دیکھیے 2 کام آنے والی حکومت کو فوراً کرنے ہیں اور بہت ضروری کرنے ہیں۔ ایک کام ہے کہ آئی ایم ایف سے ڈیل کرنا ہے۔ آئی ایم ایف سے اگریمنٹ کرنے کے اندر آپ کولیشن حکومت ہوں، 2/3 کی حکومت ہوں یا جو بھی ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، آئی ایم ایف آپ سے ڈیل تو کر لے گی، لیکن جو آئی ایم ایف کے بتائے ہوئے اقدام جب آپ لیں گے تو جتنی مضبوط حکومت ہوگی اتنا بہتر ہے۔ دوسری جو حکومت کو لڑائی کرنی ہے وہ معیشت کے اندر مہنگائی سے لڑائی کرنی ہے۔ اس وقت پاکستان میں 9 کروڑ لوگ خط غربت کے نیچے ہیں۔ سر قطع کلامی امام مفتہ صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ ہمارے ساتھ تیمور جھگڑا صاحب موجود ہیں۔ تیمور صاحب بہت شکریہ سارا، آپ کی ایک انفیمس آڈیو لیک پہلے ہی شوکت ترین صاحب کے ساتھ منظر عام پر آئی اینڈ بہت برے طریقے سے اس کو لیا گیا۔ ایک بار پھر آپ کے بانی جو ہیں خط لکھنا چاہ رہے ہیں آئی ایم ایف کو، کیا آپ نہیں جانتے 8 ارب ڈالر ریزروز ہیں پاکستان نے، وہ اپنے بھی نہیں ہیں، پھر آئل فیسلٹی بھی سسپینڈڈ ہے، 22-24 ارب ڈالر اگلے سال بھی ہمیں ارینج کرنے ہیں، یہ بہت بڑی رقم ہے سر۔ یہ خط لکھ کے آپ لوگ کیا حاصل کر لیں گے؟ جو میرا ایکسپیرینس تھا تو اس کے بعد تھوڑی سی داد دیں کہ اس پہ میں بات کرنے کے لیے آرام سے تیار ہوں، لیکن اس وقت بھی فیکٹ یہ تھا کہ میں نے آئی ایم ایف کو خط نہیں لکھا تھا، اور ابھی تو میں نے صرف کوشش کی ہے کہ میں جان لوں کہ علی ظفر نے کہا کیا، لیکن جو میری ابھی انڈرسٹینڈنگ ہے انہوں نے اپنے بیان کی ایک وضاحت بھی دے لی۔ میں صرف 2 باتیں آپ ذاتی طور پہ اس فیور میں ہیں کہ ایسا خط لکھا جائے آئی ایم ایف کو کہ مشروط کر دیں آپ اپنی ایڈ کو؟ نہیں، میں اصل میں 2 باتیں میں جو 2 باتیں کہہ دوں وہ شاید آپ کے سوال کا جواب ہے۔ پہلی چیز یہ کہ مشکل ترین حالات میں جون میں خان صاحب نے آئی ایم ایف کا لون پروگرام کے لیے گرین لائٹ دیا تھا، جب آئی ایم ایف نے اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے کہا تھا کہ پی ٹی آئی سے ہم نے بات کرنی ہے، اس کے بغیر ہم آگے نہیں جائیں گے۔ تو شاید خان صاحب کی نیت کا وہ آپ کو بتاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ یہ ہم جو الیکشنز میں جو یہ بونڈا مذاق ہوا ہے، اس کو ہم آئی ایم ایف کے پیچھے یا جو آج کمشنر پنڈی سے ان کا بیان ریٹریکٹ کیا گیا ہے اس سے پیچھے، اس کو ہم ٹریویلائز نہیں کر سکتے۔ باقی انشاءاللہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو اگر پی ٹی آئی نہیں ہرٹ کرے گی، اگر کوئی چیز ہرٹ کرے گی الٹیمیٹلی تو وہ پی ایم ایل این سی لیک آف کمٹمنٹ ہو۔ سر میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ خط لکھنا چاہیے کہ پاکستان کو ایڈ دی جائے، مشروط کی جائے الیکشن آڈٹ سے؟ سمپل یس اور نو، آپ کی اپنی رائے کیا؟ یو بین فائنانس منسٹر، یو انڈرسٹینڈ دس، یو انڈرسٹینڈ ہم کن حالات کا سامنا ہے ہمیں؟ نہیں، میرے خیال میں دیکھیں آئی ایم ایف کا پروگرام جیسے میں نے کہا وہ ہو جائے گا۔ اس پہ میں اس لیے اسپیسیفکلی بات نہیں کرنا چاہتا کہ میں ایک بار علی ظفر سے سمجھ لوں کہ ان کو کہا کہ جائے گا۔ یہ آپ اس بات پہ صحیح کہہ رہے تھے تیمور صاحب، کیونکہ نہیں لگتا کہ یہ آف ٹریک جائے گا انشاءاللہ تعالی، مگر دا پوائنٹ از کہ اگر آپ ایسا خط لکھ دیں اور مشروط کر دیں، اور اگر ہائپوتھیٹکلی کہیں نہ کہیں کوئی کان دھر لے، 29% ابھی مہنگائی ہے، وہ 75-80% کے اوپر چلی جائے گی سر۔ یہاں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ غریب جو ہے وہ لٹ جائے گا۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن بہت سے جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ خود بخود دیکھ لیں کہ اس ملک کا کیا حال ہے۔ مجھے ویسے ایک بات بتائیں سیپریٹ ٹو دس، جو آفیشلز ووٹ کی گنتی نہیں کر سکتے اور جا کے ایک کمرے میں بند ہو کے جو مرضی کا رزلٹ دینا چاہتے ہیں وہ دے دیں، تو ان کی باہر کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ باقی میں کہہ دیتا ہوں کہ خط نہ لکھ رہے ہیں، اپنی پارٹی کو بھی لکھ دیتا ہوں، لیکن میرے سوال کا جواب دیں۔ یعنی کہ آپ یہی ایڈوائز دیں گے کہ آپ کی جماعت یہ خط نہ لکھے؟ لیکن میرے سوال کا بھی جواب دیں نا۔ ٹھیک ہے سر، آپ کا بیان زیادہ ضروری ہے سر۔ اپریل 2022 میں سری لنکا نے ڈیفالٹ کر لیا تھا اپنے فورن ڈیٹ پہ فار دا فرسٹ ٹائم۔ ہم نہیں بھولے کتنی ورسٹ اکنامک کرائسس اس ملک میں آئی تھی، 7.8% پہ کنٹریکٹ کر گئی تھی ان کی جی ڈی پی، ان کا روپیہ گرا، ہائی انفلیشن ہوئی، فورکس شارٹیجز ہوئے، ٹریگر کر دیا شارٹ فالز کا، فیول، پاور، میڈیسن، ہم نے دیکھا تباہی مچ گئی تھی ادھر۔ سو اف یو ڈو ایڈوائز کہ یار یہ کام نہ کیا جائے، پولیٹیکل ٹرموائل مزید بڑھے گا، آئی تھنک دیٹ وڈ بی ونڈرفل۔
PTI कोई गलत काम नहीं करेगी, डोंट वरी अबाउट दैट। बहुत बहुत शुक्रिया। तैमूर जगड़ा हमारे साथ मौजूद थे, आपने गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, 2018 में मैंडेट को चैलेंज किया गया था तहरीक इंसाफ के, लेकिन अपोजिशन तब की जो आज हुकूमत बनाने जा रहे हैं वो कहते हैं हमने सोचा भी नहीं था कि हम इस तरह का खत लिखें। नो पॉलिटिकल पार्टी अपने जितने भी मुफादात हों, दैट डजंट ट्रम्प द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। एक छोटा सा वक्फा, वी गोना बी राइट बैक। हुकूमत साजी में तय पाने वाली अहम फैसलों के बाद हालात सुलझाव की तरफ जा रहे हैं। मजीद उलझाव की जानिब, कशमकश कमोबेश हर इदारे को लाहक है। नाजरीन, अदालती अपने तय सच की खोज में है और इलेक्शन कमीशन हकायक का सुराग लगाने की कोशिश में है। ऐसे में साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा के अपने एतराफ जुर्म से दस्तबरदारी हालात का नया यू टर्न है। What exactly does this mean? Is there any method to this madness? बात करेंगे सीनियर सहाफी काशिफ अब्बासी और रऊफ क्लास हमारे साथ मौजूद हैं। अब आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। काशिफ, ये बताइएगा, एक सियासी जमात के बहकाने पर यह एतराफ दिया, एक बड़ा यू टर्न कमिश्नर रावलपिंडी ने ले लिया है। अपना जो एतराफी बयान इलेक्शन कमीशन में दिया है, वो पहले जमीर जागा था या अब सोया है या पहले क्या हो रहा है एग्जैक्टली? देखिए, ये फैसला तो अब एक आला सतही तहकीकात ही कर सकती है। ज़ाहिर है हमारे मुल्क में जब भी कोई बयान आता है, दो मुख्तलिफ बयान आते हैं, धांधली की, धांधली नहीं की, बहकावे में आ गया। कुछ लोगों को पहला बयान बहुत पसंद आएगा, कुछ को दूसरा बहुत पसंद आएगा, लेकिन इसका फैसला फिर भी किसी कमीशन ने करना है। कोई आला सतही आप अदालती कमीशन बनाए जो इन इल्जामात की तहकीकात करे। लेकिन दो तीन चीजें बड़ी दिलचस्प है इसमें, अगर आपने पढ़ा हो। एक तो 32 साल के एक्सपीरियंस वाला ब्यूरोक्रेट इतने बहकावे में आ गया कि उन्होंने मुझे कहा ये कर लो और मैंने कर दिया। यानी मेरी एक जिंदगी गुजर गई। जितने केयरफुल ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो किसी की सियासत को आगे चलाने के लिए अपना करियर या अपनी जिंदगी दाव पे नहीं लगाएंगे कि जिस किस्म का ये बयान दे रहे हैं और जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम, वो पीटीआई वाले ने कहा सीजे का नाम ले चीफ जस्टिस का। मैंने कहा 100 बिस्मिल्लाह। फिर ने कहा आपको तो पता ही है ना कि जो ब्यूरोक्रेट है उसको जो पर्क्स और प्रिविलेजेस मिलती हैं वो जब ना हो तो बड़ी मुश्किल पड़ जाती है। फिर मैंने इसलिए ये काम किया। खैर एनीवेज, लूप होल्स तो बहुत हैं इसमें, और हमारी पाकिस्तान की तारीख भी एक सर्टेन किस्म की तारीख है। लेकिन फिर भी कोई भी फैसला हम नहीं कर सकते कि ये ठीक है या पहले ठीक कहा था अब ठीक कहा है। इट्स एडिंग टू द अनसर्टेनिटी ना रऊफ साहब। इधर मेरा मतलब है कि ऊंट किसी करवट बैठता ही नहीं है, मजीद और कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है सिचुएशन। इतना बॉम्बशेल प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद आके आज वो फरमा रहे हैं कि सरहर गैर जिम्मेदाराना अमल था, मेरा गलत बयानी की मैंने, मुझे अपने बयान पे बहुत शर्मिंदगी है, कौम से माफी चाहता हूं। मजीद वो कहते हैं कि एक सियासी जमात की खुफिया मदद करने से मुतल्लिक कुछ और मजीद उन्होंने एतराफ किए कि मैं मिला भी लाहौर जाके, मेरे राब्ते थे। और ये क्या हो रहा है? वो कहते हैं कि उन्होंने पहले पीटीआई के लोगों को खुश कर दिया, अब उन्होंने रूलिंग एलीट को खुश कर दिया। चट्टा साहब ने दोनों को खुश कर दिया ना। दूसरे लोग जो काशिफ बात कह रहे थे, ठीक कह रहे थे कि पहले एक जो नैरेटिव आया उस पर पीटीआई ने 2-4 दिन खुशियां मना ली। अब जो नैरेटिव आ रहा है इसमें पीएम नवाज या पीडीएम उनकी आके खुशियां मना लेगी। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, इसकी टाइमिंग के हवाले से आपको टाइमिंग, ये तो आप जो महर देखेंगे ना, हमेशा टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है ना दुनिया भर में। मतलब है कोई आज वाली बात, जब इलेक्शन नहीं हो रहे आप उस वक्त बात करें जो फलां दौर में धांधली हुई तो चीजें होती, ठीक उनकी अहमियत होती है। लेकिन इस वक्त वो जो टाइमिंग थी बमशेल जिसको मतलब उसमें कहा जाएगा। सो चट्टा साहब जो हैं कोई आम ब्यूरोक्रेट नहीं है, और जो मेरी इतलात थी बल्कि सबकी होंगी तकरीबन, कि इनको उन्होंने अतालीक लगाया था शहबाज शरीफ साहब ने, हमजा शहबाज का। इनके जो रिलेशनशिप अगर आप देखें, हिस्ट्री उठाएं इनकी चट्टा साहब की, इनके ज्यादा तल्लुकात जो है नवाज लीग से रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब तो रिकॉर्ड पे कह चुके हैं कि मेरी दोस्ती या तल्लुकात हैं, और बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमजा शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा इनको फैसिलिटेट किया अच्छी पोस्टिंग के लिए। ये इंटरेस्टेड थे फैसलाबाद की पोस्टिंग के लिए कमिश्नर। इनको यहां पिंडी जो लाया गया था, इनके अगेंस्ट जो विशेष आए थे, ये वहां जाना चाह रहे थे। और आपको पता होगा पिंडी का कमिश्नर लगने के लिए बड़ी बड़ी इसमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती, हर आम ब्यूरोक्रेट नहीं लग सकता। और ये लगे कब है यहाँ पे, ये लगे 29 जनवरी को, 12 जनवरी को वहां पे एक आपका केयर टेकर सेटअप आया और वजीर आजम ऑलरेडी यहाँ पे, आपको पता है शहबाज शरीफ साहब। सो इनको जितनी भी प्रमोशंस मिली हैं या जितनी इनको यहाँ पे अच्छी इनको पोस्टिंग्स मिली हैं, कटसी वो ये हमजा शहबाज शरीफ साहब को मिली है। ये तो कुछ एड अप नहीं हो रहा। आप कह रहे हैं कि हमजा शहबाज उनसे बड़े करीब थे, मगर 13 सीटें रावलपिंडी की दाव पे लगा दी मुस्लिम लीग नून के। इन्हें मेरा मतलब कुछ एड अप नहीं हो रहा। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा था कि इनका बैकग्राउंड क्या है। मैं बैकग्राउंड कोई खातिर में रखते हुए पूछ रही हूँ। पहला शक मुझे याद है, हैज ही बीन थ्रोन अंडर द बस या कुछ और? मैंने उस वक्त इस पे जब पहला अपना वील आ किया तो सवालात मैंने ये उठाए थे। मैं ही वाज वेरी क्लोज टू अगेन हमजा और शहबाज शरीफ साहब के, उनके बड़े करीब थे, उन्हीं की वजह से इनको पोस्टिंग मिली, उन्हीं को बस तले दे रहे हैं। सो व्हाट इज
اگر اس میں کیا ہو سکتا ہے. لہٰذا جو اسٹیٹمنٹ ہے, اب اگر ان کا اسٹیٹمنٹ دیکھیں, کیونکہ اس بیان سے نہ حمزہ شہباز شریف صاحب کو فائدہ ہو رہا ہے. اچھا اس وقت کیونکہ مریم صاحبہ جو ہے, حکومت تو ویسے ایک دم بنی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں نا, ایک دم پہلے ہچکچا رہے تھے, مگر اب وفاق میں بھی مائنورٹی حکومت لینے کے لیے تیار ہیں وداؤٹ پیپلز پارٹی. پنجاب میں تو نمبر پورے ہیں, بنا رہے ہیں. سو لہٰذا یہ جو ان سے بات ہو رہی تھی, نو آفینسز ٹو ہم, اب وہ بیچارے مشکل میں, بندہ کیا کہے. ان کے بڑے مشکل میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی, تب تھے جب پریس کانفرنس کی ہے یا آج مشکل میں؟ پہلے تو یہ فیصلہ کریں. میرا خیال دونوں سائڈ پہ مشکل میں تھے, اس وقت بھی تھے, اب بھی تھے. اب اس وقت زیادہ مشکل میں کب تھے ان کو اگر ٹیمپٹیشن, مطلب اگر ابھی بات ہو رہی تھی نا ٹیمپٹیشن تھے, ویسے یہ بتا, مین چیز جو تھی وہ ٹیمپٹیشن تھی. وہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ریٹائر ہونے, بیوروکریٹ کی ہمیشہ ایک اس میں ریٹائر ہو کے آپ کے مرات ہیں, پرکس پریولیجز ہیں, وہ اب انجوائے کرنے کا وقت آیا ہے, تو آپ ساری چھن جائیں. یا تو کہتے ہیں بڑا عہدہ مجھے پرومس کیا تھا میرا خیال ہے پاکستان تو نہیں لگانا تھا نا جی. میں آپ کو ویسے اپنا دو سینٹس اس پہ دے دیتا ہوں. دیکھیں جب انہوں نے یہ بیان پہلا دیا تو آپ سوچیں کہ بیان دیا کس کے خلاف. ہی واز پوکنگ اے بیئر کہ دھاندلی ہوئی ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ اس میں چیف جسٹس آف پاکستان, الیکشن کمیشن تو رہا ہے نا, جس کا دل کرتا ہے الیکشن کمشنر کو, اور الیکشن کمیشن کو ان کی حرکتیں بھی اسی قسم کی ہیں, ان کو ذرا ٹارگٹ کرنا آسان ہے. لیکن جب آپ دھاندلی کا الزام لگاتے ہیں تو آپ بہت بڑے الزامات لگا رہے ہیں, اور اس کے ریپرکشنز, اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں, اس کے نتائج ہوتے ہیں. آئی ہوپ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں اس پہ, کہ اب اس طرح کا بیان صرف اس وجہ سے کہ میں بہکاوے میں آ گیا تھا, بڑی سیٹ, اس کو پتا نہیں تھا کہ جب میں یہ بیان دوں گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, میرے ساتھ ہونا کیا ہے. سو میں پھر بھی کہوں گا کہ اس کی تحقیقات پھر بھی ہونی چاہیے. میرا یہ خیال ہے کاشف کی اپنی جگہ پہ بات جو ہے, آپ ان کی دیکھیں جو بات ہم کہہ رہے تھے, جو میں بیک گراؤنڈ دے رہا تھا, کہ اس کا بینیفیشری جو ہے ان کا اسٹیٹمنٹ کا, اگر کسی کو ہونا چاہیے تو نواز لیگ کو ہونا چاہیے تھا, بیکاز آف ریلیشن شپ. اب اس کا کس کو فائدہ ہوا ہے؟ وہ نواز شریف صاحب یا حمزہ صاحب یا شہباز شریف صاحب کو فائدہ ہوا نا. ٹھیک ہے. سو لہٰذا یہ جو باتیں اس میں لکھ رہے ہیں, جو چیزیں اس میں ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں, تو کسی حد تک وہ بات ٹھیک ہے, ان کی انویسٹیگیشن ہونے چاہیے. وی آر نو باڈی کہ ہم جج جیوری ہینگ مین نہیں ہے کہ ہم فیصلہ دیں, لیکن ان کا پورا 3 پیجز کا اسٹیٹمنٹ پڑھیں تو کسی حد تک آپ اس پہ تھوڑا سا, اگین یو ٹینڈ ٹو بلیو کہ وہ اس بہکاوے میں ہیں, ٹیمپٹیشن ہوئی ہے, ان کو آفرز کی گئی ہیں یا وٹ ایور. کیونکہ انہوں نے جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ بس کے نیچے دیا, بس کے نیچے تو پی ایم ایل نواز کو دیا انہوں نے, کیونکہ ان کا سارے کا سارا وہ جو ان کا نیریٹو تھا, یا ان کی اس وقت ایک لیجیٹیمیسی اور اب بیل آؤٹ دے دیا ہے کہ میں بہکا ہوا تھا. اس سے میرا نہیں خیال ہے کہ فرق پڑنے والا. جن لوگوں نے بلیو کرنا ہے وہ اسی پہ پہلے بیان پہ بلیو کریں کہ نہیں جناب آپ ان کام یہ عجب تماشا ہے اس ملک کے اندر کہ یا تو جاگا ہوا ضمیر اندر جا کے سو جاتا ہے, یا سویا ہوا ضمیر اب جا کے اندر جا کے جاگ گیا ہے. مہر لکھ کے رکھ لیں, اس میں ضمیر شمیر کا کوئی تعلق نہیں ہے, یا آفرز ہیں, ٹیمپٹیشن ہے, تھریٹ ہے, دھمکی ہے, بلیک میلنگ جو بھی ہے. مگر دیکھیں کہ ایسے تناظر میں جدھر جو بڑے سنگین الزامات دھاندلی کے لگ رہے تھے, کیسا تناظر تھا, اس کو تقویت بخشی اس نے, یعنی کہ لوگوں کو لگا یہ ونڈیکیٹ ہوئے ہیں, ایک بہت بڑی مشق کے اوپر ایک سوالیہ نشان لگا دیا. یہ بہت بڑا ایک, جتنا بھی نون لیگ ہے رؤف صاحب, جتنا بھی نون لیگ ہے, کمشنر ہے, یہ کوئی پی این نہیں تھا, بہت اختیارات ہوتے ہیں, پوری ڈویژن دیکھ رہا تھا. بہرحال ایک اور چیز دیکھیں, اس میں اگر ان کا ضمیر جاگا ہوتا, جن لوگوں کو ضمیر جاگتے ہوتے نا, وہ پھر اس طرح کے دوبارہ اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے ہوتے, وہ کسی بھی کنسیکوینسز کے لیے تیار ہو. ضمیر کی تو ڈیفینیشن ہی جاگنے کے یہی ہوتے کہ یو پریفر بٹ ڈیتھ اوور. کہہ رہے تھے چوک پہ مجھے پھائی لگا, میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس کا ضمیر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو جانتے ہیں ان کو کوئی ہینکی پینکی تھی, آپ کو بھی لگتا ہے ہینکی پینکی تھی, آپ سر ہلائے جا رہے ہیں ذرا. یہ بڑا مشکل. دیکھیں میں لوگوں کی پرسنالٹیز اس وقت وہ کس مینٹل اسٹیٹ میں ہے, کیا کمپلشن ہے, وہ ٹیمپٹیشن ہے. دیکھیں میں یہ باتیں بھی نہیں مانتا کہ کسی کا ضمیر جاگ ہی نہیں سکتا. بہت سے لوگ غلط راستے سے میں نے ٹھیک راستے پہ آتے دیکھے ہیں, بہت سے لوگوں کو ٹھیک راستے سے غلط پہ جاتے دیکھے. زندگی میں ہم ساروں کے ارد گرد اس طرح کے لوگ ہیں. سو یہ فیصلہ کر دینا میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ یہ ہوگا اور یہ نہیں ہو سکتا, کچھ بھی ہو سکتا. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ ایک آدمی جس کی 32 سال کی سروس ہے, ان کا ایز کمشنر, جس طرح بات کر رہے کہ ایک بہت بڑے عہدے پر تھے, پنڈی کا بادشاہ ہے تقریباً کمشنر, جو کمشنر پنڈی ہے, اس کو پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, اس کے نتائج کیا ہوں گے, میں کس کو ٹارگٹ کر رہا ہوں. میں اگر چیف جسٹس کا نام لوں گا, پہلا تو وہ کنٹیمپٹ میں وہی بلا سکتا ہے مجھ کو, کیا جواب دوں گا, کو پروف دینا پڑے گا. سو آئی کانٹ, مطلب آپ مجھ سے پوچھیں میں لین کس طرف کرتا ہوں, آئی ڈونٹ نو. یہ والی بات تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی, یہ مجھے کوئی اگلی نوکری کا لا رہا ہے. اب آپ میں کچھ اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں, صرف یہ نہیں کہ ان کا کوئی ضمیر ہی جاگ گیا ہو, کچھ اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں, یو نو ویلز ود ان ویلز والی بات بھی ہو سکتی ہے. لیکن اب گورنمنٹ فارمیشن کے اوپر آتے ہیں. اب دیکھیں نا, یہ آئی ریئلی ڈونٹ نو ویئر دس از گوئنگ, آئی ڈونٹ نو ویئر دس از ہیڈڈ رائٹ ناؤ, بٹ وی ڈو نو کہ ایک حکومت ضرور تشکیل پانے جا رہی ہے. اب مائنورٹی صحیح, اس این بیچ میں فرق پی ڈی ایم 2.0 لوگ کہتے ہیں نہیں ہے,
میاں صاحب کی بیکنگ ادھر نہیں دکھ رہی, مولانا فضل الرحمان نہیں ہے. آج تو انہوں نے پھر پریس کانفرنس کر کے کہا ہے کہ میں پارلیمانی سیاست سے ہی ہماری جنرل کاؤنسل اب یہ فیصلہ کرے گی تو ہم کنارہ کشی اختیار کر لیں گے. مولانا صاحب کی کیا کشمکش ہے ابھی رؤوف صاحب؟ ویسے مولانا صاحب کی اگر سائڈ سے دیکھیں, حالانکہ میری کبھی ان سے کوئی ملاقات نہیں رہی, لیکن ہیونگ سیڈ آل جو فالو کیا ان کی پالیٹکس کو, جب یہاں پہ یہ 5 سال تھے یا خان صاحب کے 3.5 سال تھے, وہ کہتے دکھ اٹھائے فاختہ بھی انڈے کھائیں کوے. بھئی نہ نواز شریف صاحب پاکستان میں تھے, نہ باقی اس وقت زرداری صاحب جیلوں میں بیٹھے ہوئے تھے. آدھی سے زیادہ پارٹی جو تھی ان نواز شریف صاحب, پیپلز پارٹی, زرداری صاحب شامل یہ جیلوں میں تھے. بھئی سڑکوں پہ کون لڑ رہا تھا, کون لانگ مارچز کر رہا تھا؟ عمران خان کو آ کے ٹف ٹائم کس نے دیا؟ لانگ مارچز کیے, دھرنے کیے 15-20 دن. تو مولانا صاحب نے وہ کہتے ہیں فاختہ بی والے دکھ تو مولانا صاحب نے اٹھائے. جب یہاں پہ دیگ تیار ہوگی ہے, شب دیگ تیار ہوگی ہے, وہاں سے ان کو حصہ لینے کا موقع آیا ہے تو سب لوگوں نے ان کو سائڈ پہ کر دیا, مولانا صاحب آپ کا تو حصہ نہیں ہے. اور انہوں نے باقاعدہ کمپلینٹ کی تھی کہ جب ان کے یہاں چودھری شجاعت کے گھر پہ پریس کانفرنس ہوئی تھی, اندازہ کریں مطلب اتنی روتھلیس برہم قسم کی سیاست ہے کہ جب ان کو ضرورت ہوتی تھی نواز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ, زرداری صاحب, پہلا فون مولانا صاحب کو جاتا تھا. اور میاں صاحب نے فون تک نہیں کیا. میں اب کی بات کر رہا ہوں, پہلے کی کر رہا ہوں, میں ابھی بھی کر رہی ہوں. میری سن لیں نا, جب مشکل میں تھے, جب عمران خان صاحب نے ان تمام کو لمحہ ڈالا ہوا تھا, لمحہ پایا ہوا تھا, تو اس وقت مولانا صاحب اہم تھے. انہی سے مشورے ہوتے تھے, انہی سے بات چیت ہوتی, انہی کو کال جاتی تھی, انہی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے یا جلوس چلتے ہوتے تھے. مریم صاحبہ بھی ہوتی تھی, باقی بھی ہوتے تھے. جو ہی ان کا ٹارگٹ اچیو ہو گیا, یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ یوز کیسے کرتے ہیں. آپ کا بگیسٹ پولیٹیشین کون ہوتے ہیں, سب سے کامیاب, جو دوسروں کو یوز کر کے اپنا مقصد نکالے. آپ نے مولانا کو یوز کیا. مولانا صاحب نے سڑکیں یہاں پہ انہوں نے ناپی, ان بیچاروں پہ اگر نیب کے کیسز جو عمران خان صاحب سے انہوں نے انہوں نے آ کے تانے سنے, ان کے ورکرز نے, ان کے لوگوں نے ان کو مطلب 100 قسم کی ابیوزو لینگویج یوز کی. یہ سارا میڈیا ٹرائل تو فیس کیا مولانا صاحب نے. یہ آرام سے لندن بیٹھے رہے, اجوے روڈ پہ کافیاں پیتے رہے, جو وہاں پہ ہیرڈز وغیرہ ان کمپنی میں واپس آئے ہیں. تو آپ کو مولانا صاحب یاد نہیں ہو بھائی صاحب, اب تھوڑا سا تو ان کا تھوڑا سا خیال رکھیں. اوہو اب کی بات کر, جب موقع ہے نا بانٹنے کا, جب بندر بانٹے. زرداری صاحب بھی آپ حالانکہ کچھ دن پہلے گھسیٹ رہے تھے ایک دوسرے کو, جو زرداری صاحب اور جو کچھ ہینڈ ہوا نہیں مولانا. اچھا لیکن ہینڈ انہوں نے مولانا کے ساتھ نہیں کیا. ایک اور میری پیشین کو یہاں پہ ایک ریڈنگ کہہ لیں, انہوں نے اپنے ساتھ ہینڈ کیا. مولانا صاحب کو پاور سے باہر رکھنے کا مطلب یہ ہے آپ نے یہاں پہ اپنے فیوچر کے لیے مشکلات پیدا کر دی. آپ کے اب کل کو عمران خان صاحب اور مولانا صاحب کا اتحاد ہوتا ہے تو آپ حکومت نہیں چلا سکیں گے. مولانا صاحب جو ہیں ہی اے ڈیڈلی اینڈ لیتھل ویپن. میں یہ کہنے والی تھی ایک سے ویسے مولانا صاحب بھی کچی جگہ پاؤں نہیں رکھتے, آپ نے پورا ماضی دیکھا ہے, مگر کاشف یہ کتنی لیتھل اپوزیشن بننے جا رہی ہے. پی ٹی آئی اور مولانا صاحب اپوزیشن بینچ سے اتنی بڑی تعداد میں, آئی ڈونٹ ریمبر دی لاسٹ ٹائم اتنی لیتھل ایک اپوزیشن تھی. سو یہ بڑا ٹف ٹائم دے گی اس مائنورٹی گورنمنٹ کو, کتنا بیل آؤٹ دے دے گی پیپلز پارٹی. دیکھیے پہلی بات تو میں اتفاق کرتا ہوں رؤوف صاحب سے, میرا خیال ہے یہ اصل مسئلہ ہی ہے. مولانا بلوچستان اسمبلی سے بھی آؤٹ ہو گئے. یہ رؤوف صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ جب جو دیگ بٹ رہی ہے میرا ایسا کتنے, یعنی میاں صاحب کو ایڈجسٹ کر دیا, پی پی کو ایڈجسٹ کر دیا, ایم کیو ایم کو ایڈجسٹ کر دیا, ساڑھی واری کتنے, بنیاد شروع وہاں سے ہوئی. لیکن دوسرا مسئلہ دیکھیں کہ مولانا صاحب خود کہاں سے جیتتے ہیں. مولانا صاحب جیتتے ہیں خیبر پختونخوا سے, کہ ڈی آئی خان, ٹانک, بنو اور لکی مرمت, یہ بیلٹ ہے لارجلی. مردان سے کا سیٹ نکال لی, کوئی ادھر سے نکال لی, کوئی ادھر سے کر لی. جس پارٹی نے وہاں پر ان کو سب سے زیادہ ہرایا ہے, تقریباً وائپ آؤٹ کیا ہے, اس پارٹی کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کیے اور بڑے اچھے میسج دیے ہیں. ہماری جسموں کی لڑائی نہیں, دماغوں کی لڑائی ہے. اس کا مطلب ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں میرے ساتھ دھاندلی نہیں ہے. سو کیا کہہ رہے ہیں کہ شاید سندھ کی ایک آدھی سیٹ گئی, بلوچستان کی گئی. نہیں سر, ویسے میں جو انٹرویو ان کا کر کے آئی ہوں, وہ خیبر پختونخوا میں بھی کہہ رہے ہیں کہ سب کو حصہ دیا, ان کو بھی ادھر حصہ دے دیا, یعنی کہ پورا ہی دے دیتے. پھر لیکن پھر جس کو حصہ دیا ہے, جس کے لیے دھاندلی کی گئی آپ کے خلاف, اس سے ملاقات آپ کس لیے کرتے ہیں؟ وہ تو پہل پی ٹی آئی نے کی ہے نا, وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے سڑکوں پہ آنا ہے. مولانا صاحب کا پہلا کام تھا کہنے کا کہ حضور آپ کے خلاف تو میرا سارا مدعا ہے, میں آپ کے ساتھ کیوں بیٹھوں گا, میں آپ کے ساتھ بات چیت کیوں کروں. اصولی طور پہ تو یہ کہنا بنتا ہے, اگر میری اور آپ کی لڑائی ہے اور آپ مجھے کہتے ہیں بات چیت کرتے ہو, میں کہوں میری تو آپ ہی سے لڑائی ہے, آپ کے ساتھ میں بات کس لیے کروں. کاشف چاہ رہے ہیں کہ وہ جو ایک اللہ سہارا رہ گیا تھا نا, اس کو نہیں, میں آپ کو یہ بھی فیکچوئل بات ہے, آپ کی اگر کوئی اور انالیسس ہے مجھے بتائیں. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی یہ, اگر خیبر, اس کا مطلب وہ ایڈمٹ کرے کہ خیبر پختونخوا میں نہیں ہوا, اور پھر اگر صرف بلوچستان, آپ کو پتا ہے شرانی گروپ تو پہلے ہی علیحدہ ہو گیا بلوچستان سے ان سے. تو میرا یہ ماننا کہ مولانا صاحب ایک تو غصے میں ہے اور ان کا غصہ بنتا ہے. میں تو ان کا لیتھل اپوزیشن کتنی لگ رہی ہے, اور میں یہی کہنے کا, مولانا صاحب دیکھیں ان کے پاس کیا پاور ہے, اسٹریٹ پاور, ایبسولوٹلی.
पूरी पीडीएम के पास कोई स्ट्रीट पावर नहीं थी, एक आदमी के सर पे चल रहे थे, वो था मौलाना फजल रहमान। आप सिर्फ इवेंट्स याद रखें, इस्लामाबाद का धरना हुआ, किसने दिया? मौलाना फजल रहमान। जब यहां पर वो गेट चढ़ के आपको अंसार ऊपर चढ़ते नजर आए, जब इलेक्शन कमीशन के सामने करना था, कौन आता था? मौलाना साहब के बंदे। जब ये सुप्रीम कोर्ट के सामने करना पड़ा, किसके बंदे आए? मौलाना साहब के बंदे। इनके तो बंदे नहीं आते थे। लाहौर में नहीं निकले थे जब इनका आया था, आपको लॉन्ग मार्च लेकर आए थे बलोचिस्तान से, लाहौर में एंटर हुए थे तो बंदे ही कोई नहीं था, और मौलाना बड़े मायूस होकर लाहौर से निकले थे। स्ट्रीट पावर मौलाना के पास है, ऐसे ही है। और अगर आपने मौलाना साहब को मार्केट में छोड़ दिया एंड ही इज नॉट सेटिस्फाइड, और वो कहे कि जी मैं फिर अब ये मामले दमादम मस्क के अंदर सड़कों पे होगी, तो हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल है। ये बात ठीक है कि बहुत टफ टाइम दे सकते हैं हुकूमत को। और अगर ये अलायंस हो गया, उसके पास, तहरीक इंसाफ के पास भी स्ट्रीट पावर है, इनके पास भी है, और अगर ये अलायंसेज अक्रॉस प्रोविंसेस होते गए, वहां एएनपी खड़ी है, वहां पे दूसरे खड़े हैं बलोचिस्तान, मामलात यानी ये हुकूमत को बहुत मुश्किल में डाल सकता है। आखिरी बात मुझे बताएं कि आपको लग रहा है कि तहरीक इंसाफ को उनकी रिजर्व सीट्स मिल जाएंगी? मुझे तो मुश्किल लग रहा है वैसे अगर रोक लिए तो उसका मतलब मिल जाएगी, अगर अनाउंस करनी होती तो आज कर देते। मेरा ख्याल है उसकी दो चार टेक्निकल रीजंस हैं, मुझे नहीं पता पूरा इस बात का, टू बी फेयर मुझे एडमिट करने दे अपने फेलियर, कि क्या इन्होंने ये जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल क्या लिस्ट इन्होंने दी थी? नंबर 1 दी थी, और असेंबली के अंदर भी। दूसरी बात एक और इससे बड़ा चैलेंज है मेरा ख्याल है, पीटीआई ने अपनी 15-20 सीटें बचाने के लिए, खवातीन के लिए जो गैम्बल खेला है कि सुन्नी कौंसिल इत्तेहाद को जो अपनी अगर पूरी पार्टी जम कर दी, जम से मुराद है कि अपने सारे एमएनएस उठा के इंट्रा पार्टी भी आप उनको दे रहे हैं, आपकी इंट्रा पार्टी हो जाए, पार्टी बहाल भी हो जाए, वो तो दोबारा नहीं ज्वाइन कर सकते अगले 5 साल जो ज्वाइन नहीं कर सकता। लाहौर हाईकोर्ट का फील्ड के अंदर फैसला है, ये फैसला भी है लाहौर हाईकोर्ट का, नॉन ट्रांसफरेबल होती है ये कोटे वाली 24-26 जो सीटें वो रोक ली गई हैं, अगर ना देनी होती तो अनाउंस सारी कर देते हैं। इसका मतलब मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना वो लिस्ट का इंतजार करें, अब लिस्ट नहीं और आगे चले। दूसरा ये जो आप कह रहे हैं ना, इत्तेहाद को ज्वाइन नहीं करना चाहिए, आजाद अगर आजाद रहेगा तो 5 साल खुला है, जो मर्जी फैसला करे, किसी पार्टी के डिसिप्लिन में नहीं है। इस बहाने मुझे ये लगता है कोशिश ये की गई है कि रिजर्व सीटें भी लेनी है और वो किसी पार्टी डिसिप्लिन में भी रहे लोग। उनको कौन डिसिप्लिन में रखेगा? वो तो साहबजादा साहब लीडर, वो साहबजादा साहब पार्लियामानी लीडर हो। अच्छा, मजे की बात है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जो टेक्निकल एक और चीज आएगी सामने कि साहबजादा साहब जो खुद इलेक्शन जीते हैं वो आजाद इस पे जीते हैं, और जो रजिस्टर्ड है उनकी वहां पे पार्टी जो है वो उसमें अगर सुन्नी कौंसिल इत्तेहाद के नाम पे जिसके सरबराह हैं वो जो कौंसल है, और खुद इलेक्शन जो लड़े हुए हैं आजाद पे लड़े हुए हैं। अब मुझे समझ नहीं आती, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार वो फेयर एनफ, लेकिन पार्टी जो वहां पे उनकी रजिस्टर्ड है उनके नाम से वो खुद इलेक्शन लड़े हैं आजाद पे। अब मुझे नहीं पता लीगली तौर पर ये क्या इसका इश्यूज होंगे, प्रॉब्लम। 2 अहम सवाल हैं, आप दोनों से जानना चाह रही हूं। एक तो सबसे पहले, अगर क्योंकि इन्होंने कहा कि लीथल सवाल हो गया, लीथल ऑपोजिशन होगी है, अगर धरना हो गया, अगर ये दोनों पीटीआई और मौलाना से धरना हो गया 2014 की तरह, पीपल्स पार्टी बेल आउट करेगी नून को इस दफा? यस, बिल्कुल करेगी। दे हैव टू, दे आर द पार्टनर्स इन क्राइम। उन्होंने कर लेगी, आपको लग रहा है? दूसरा हुकूमत ले लिया, करेंगे आप साथ और खड़े दूसरा अहम, मरियम साहब आपको लगता है पंजाब में डिलीवर कर पाएंगी रऊफ साहब? इट्स टू अर्ली, अभी इट्स टू अर्ली, और अभी मतलब हम कोई इस पे जजमेंट दें, कोई मेरा ख्याल है कोई 3-4 महीने में देखना चाहिए। आपने बुजदार को घर जाके पहुंचाकर आए हैं आप, रऊफ साहब के यूनियन काउंसिल चला के बंदे को ऊपर बैठा दिए, बीबी ने तो यूनियन काउंसिल नहीं चलाई, इधर आप कह रहे हैं टू अर्ली। मेरा मतलब किस चीज के अंदर कमी है? मेरे सुन रहे बुजदार साहब के भी मामले पे ये गवाह बैठे, मैंने अपने दोस्तों से इस्लामाबाद में वो बातें सुनी जिनका मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, ना बुजदार साहब को लाने में था ना उनको निकालने में था, उनका भी सारा बर्डन मेरे पे आया जी आपके इलाके सर। साउथ पंजाब में जो होगा रऊफ साहब आप जिम्मेदार है, बस हमारे को पता नहीं, बिल्कुल कोई पता नहीं। साउथ पंजाब में जो होगा उसकी जिम्मेदारी रऊफ क्लासा के साथ। लेट्स सी कि अगर मरियम साहबा आ रही हैं, क्या बुजदार साहब से बेहतर साहब मॉडल्स है ना 3-4। अच्छा, आपने बुजदार साहब का बेंचमार्क रखा है, फिर तो सही रहेंगी। मैंने कहा तो कर लेंगी। मैंने कहा न्यू कमर है ना, एक वो कहते हैं घोड़ा भी है, मैदान भी है, तलवार भी है, टेस्ट हो लेंगे 3-4 महीने पता। अच्छा, मेरी एक बड़े सीनियर रहनुमा से कल बात हुई, उन्होंने कहा कि ये बीबी को यूनियन काउंसिल चलाने का भी तजर्बा नहीं है, मगर मियां साहब बैक सीट पे बैठ के पंजाब इनके साथ चलाएंगे। अच्छा, काशिफ रुक जाएं, ये काशिफ ने, इनको याद होगा प्राइम मिनिस्टर, मैं बार बार एक मिसाल देता हूं, मुझे पसंद बड़ी है वो, आई एम सॉरी टू से दैट, कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले थे इमरान खान साहब से 27 अगस्त का मेरा ख्याल हफ्ता हुआ था इनको 8-10 दिन हलफ लेके, तो खान साहब ने ना बैठते ही पहले काशिफ सामने बैठा, तो उन्होंने कहा हाँ काशिफ, तो ये बताओ फिर कोई सवाल पूछो। अच्छा, ये काशिफ तैयार नहीं था सवाल के लिए, ही थॉट कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद बात करेंगे, तो इन्होंने उल्टा उनसे पूछ लिया। इन्होंने खान साहब लगता है आप ये हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं थे? उन्होंने कहा बिल्कुल काशिफ, आई वाज़न्ट रेडी।
کہنے کا مطلب یہ 22 سال بعد خان صاحب بھی تیار نہیں تھے وزیر اعظم بننے کے لیے. سو آپ کو کہیں نہ کہیں سے صفر سے شروع تو کرنا پڑتا. خان صاحب کے پاس بھی اگین کوئی تجربہ نہیں تھا. تو یہ صفر 12 کروڑ عوام پنجاب سے سٹارٹ کرنا صحیح ہے؟ نہیں, یہاں پہ 24 کروڑ سے ہو گیا تھا. خان صاحب نے خود مانا ان کے سوال کے جواب میں, اور ان کا فیئر ایڈمیشن تھا. اور ہم کہتے رہے تھے کہ ایک منٹ, ہم وہاں کہتے رہے تھے کہ کمیٹیز میں بیٹھے ہیں, یہاں اسٹینڈنگ کمیٹیز کے ممبر بنے, کوسچن آور میں بیٹھے ہیں, آپ اس فارن آفس میں بیٹھے ہیں, آپ اس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بیٹھے ہیں, پلاننگ میں بیٹھے ہیں, تو کچھ گورننس تو سیکھے. 5 سال تھے خان صاحب کسی کمیٹی میں نہیں اس میں بیٹھے. پہلی دفعہ بریفنگ ہوئی وزیر اعظم بن کے, اور کاشف کو کہہ رہے ہیں یار واقعی مجھے تو نہیں پتا تھا ملک کیسے چلانا ہے. تو جناب یہ ملک جو ہے نا ایسے ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں چل گیا جو کہتے ہیں ہم پہلی دفعہ آ رہے ہیں, ہمارے پاس کوئی تجربہ نہیں. لیٹس مت گیو دیم چانس. پہلی بار ہی نہیں ہے. مگر یہ آپ کہہ رہے چل گیا, یعنی کہ خان صاحب نے چلا لیا تو یہ بھی چلا جیسے چلایا ان کے, تو پھر جیسے چلایا ویسے ہی مریم صاحب بھی چلا لیں. فالوور تو کہتے ہیں دیکھیں ادھر میک اور بریک سچویشن ہے نون لیگ کے لیے, ایک گرتی ساکھ اور مقبولیت کو بحال کرنا آخری چانس ہے. میاں صاحب کتنی سنجیدگی سے بیک سیٹ ڈرائیونگ کریں گے اور مریم صاحبہ کو ہیلپ کریں گے. میرا نہیں خیال میاں صاحب اس میں کوئی زیادہ کردار ادا کریں گے. اگر آپ نے فیصلہ کرنا کہ کیسا چلے گا, میں تھوڑا سا لیوریج دے دیں. بہت سے لوگ آئے ہیں جن کے پاس گورننس کا ایکسپیرینس نہیں رہا ماضی میں پاکستان میں. ٹیم کیا بناتے ہیں اصل بات اس پہ, وہ بھی بیوروکریٹک ٹیم, وہ آئی تھنک پولیٹیکل ٹیم زیادہ امپورٹنٹ ہے. پرویز رشید صاحب بھی ان کے ساتھ نیچے آ رہے ہیں. بیوروکریٹک ٹیم, پرویز علی صاحب کو بھی اس وقت بیوروکریٹک ٹیم اس وقت ضروری ہے جب بندے کو خود پتا ہو کہ کیا کام ہے. آپ کا چیف سیکرٹری, جیسے شہباز شریف صاحب کو پتا تھا, آپ کا چیف سیکرٹری ان کا پتا چل جائے گا مریم صاحبہ کا. چلے ہم بینچ مارک پہ آتے ہیں. ان کا پتا چل جائے گا, ان کا چیف سیکرٹری اور ان کا آئی جی پولیس کون سے لوگ ہیں, ان کی ریپوٹیشن کیا ہے, کتنے گو گیٹرز ہیں, ڈویبل ہیں, اور کتنے اچھے آفیسر ہیں. وہاں سے آپ کو پتا چل جائے گا انہوں نے ٹیم کیسی رکھنی, اور کتنی آزادی یہ چیف سیکرٹری کو اور آئی جی پنجاب کو دیکھتے ہیں کہ آپ خود اپوائنٹمنٹ کریں اور ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے, ہمارا ایم پی ایم این اے نہیں کریں گے. ہاں مریم کین ڈیلیور دین. اگر بیوروکریسی اچھی ہوئی, انہوں نے لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے. وزیر اپنا بیوروکریٹ خود لگاتا, یہ مرکز میں ہم نے بہت دیکھا ہے. پنجاب میں بھی ایسا ہونا چاہیے, ایک اچھی ٹیم بنی جن لوگوں Who would you like to see کہ یہ کامیاب ہو سکے نیچے ان کے ساتھ؟ مریم اورنگزیب بھی آ رہی ہے, پرویز رشید بھی آ رہے ہیں. مریم اورنگزیب دیکھیں وہ ایڈوائزر ڈول پیٹنا تو اگر مسئلہ ہے تو وہ تو ڈول تو پیٹ لیں گے. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اگر چاہیے تو یو نیڈ پیپل لائک ملک احمد خان فار ایگزامپل, رانا ثناء اللہ, وہ ینگ لوگوں کو لا رہی ہیں. ویسے آپ کو ینگ اینڈ اولڈ, ملک احمد خان کمپیریٹیولی ینگ ہی, میں ان کو اولڈ نہیں کہا, ویسے کہہ رہا ہوں. طلال چودھری آئے گا, طلال چودھری کو آنا چاہیے پنجاب میں. اس طرح کے لوگوں کو لے کر ہے جو ان کی ٹیم ہے, جو جن کو جن کو یہ ٹاسک دیں اور وہ ڈیلیوری اس کے اوپر پنجاب میں کر کے دیں. تھینک یو ویری مچ. آخری بار اس دفعہ اپنا گھر نہ بھریں, لوگوں کی جیبیں بھریں, صوبے کی جیبیں بھریں. سوشو اکنامک ریلیف جو ہے نا وہ لوگوں کو ملنا چاہیے. ہماری جو لیٹ آتی ہے وہ کہتے ہیں پہلے اپنے گھر بھر لیں. اپنے گھر بھرنا کافی بھر لیے میرا خیال ہے, اس کے بعد اب تھوڑا صوبے کی لوگوں کی ڈیلیورنس کی طرف جائیں تو پھر پارٹی بچے گی. جانا بھی چاہ رہی ہے. Everybody knows this is critical. لاسٹ چانس. بہت بہت شکریہ. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.